جنوبی ایشیا میں امن مسئلہ کشمیر کے حل سے ممکن ہے۔ بھارت جموں کشمیر تنازع پر خود ساختہ آخری حل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہتا ہے۔ بھارت انسانی حقوق کی بدترین پامالی، کھلی دہشت گردی کر رہا ہے۔ سید علی گیلانی کی تدفین شہداء قبرستان میں کی جائے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ امن کا خواہش مند۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق عالمی برادری کا رویہ منصفانہ نہیں۔ وزیراعظم عمران خان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب۔ طالبان کا اقتدار میں آنا پاکستان کی وجہ سے نہیں، افغانستان کی صورتحال کا ذمہ دار پاکستان نہیں، افغانستان کی صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہوا۔ وزیراعظم نے خبردار کیا کہ اگر طالبان حکومت کو دنیا نے تسلیم نہ کیا تو افغانستان ایک بار پھر دہشت گردوں کی آماج گاہ بننے کا خدشہ ہے۔ امریکہ اور یورپ میں چند سیاستدان پاکستان پر الزام تراشی کرتے رہے۔ عمران خان کا جنرل اسمبلی سے ورچوئل خطاب۔ عمران خان نے کہا ہمیں اسلاموفوبیا سے مشترکہ طور پر نمٹنا ہوگا، ہمیں بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینا ہوگا۔ اسلاموفوبیا پر قابو پانے کے لیے عالمی مکالمہ ہونا چاہیے۔ اسلاموفوبیا جیسے رجحان کا ہم سب کو مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنا بڑی ناانصافی ہے۔ وزیراعظم نے دنیا کے سامنے بھارت کا فاشسٹ چہرہ بے نقاب کیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں عمران خان نے اپنے خطاب میں نہ صرف پاکستان اور خطے بلکہ دنیا کو درپیش چیلنجز کا بہترین احاطہ کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا وزیراعظم نے کشمیر سمیت اہم موضوعات پر بات کی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید بولے عمران خان نے ایک بار پھر جرأت سے اقوام متحدہ کو آئینہ دکھایا۔ یہ لوگ پاکستانی وقار کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں، ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف انہوں نے کام کیا ہے۔ مریم صفدر کو جواب دینا پڑے گا۔ نواز شریف کی جعلی ویکسین کا اندراج پاکستان کے خلاف سازش۔ ڈیٹا بیس کو بدنام کرنے کے لیے جعلی سرٹیفکیٹ کا ڈرامہ رچایا گیا۔ معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے ڈرون لیک سے لے کر ویکسین لیکس تک ہر واقعے کا کھرا مریم صفدر تک کیوں جاتا ہے؟ مریم نواز، ایم پی ایس عمران نذیر اور چودھری شہباز نے مل کر یہ سازش کی۔ بھارت نے جعلی ویکسینیشن پر پاکستان کے خلاف زہر اگلا۔ عمران خان اور اس کے چمچے قابل ترس لوگ ہیں۔ اسما بخاری کا شہباز گل کو سخت جواب۔ کہا حکومت آپ کی، وزیر آپ کے، انتظامیہ آپ کے ماتحت، پھر بھی نون لیگ اثر انداز ہو رہی ہے۔ اگر آج بھی نون لیگ اتنی طاقتور ہے تو آپ کو گھر چلے جانا چاہیے۔ حکومت نہ چلے، معیشت تباہ ہو جائے تو قصوروار نواز شریف، مودی فون نہ سنے، بائیڈن فون نہ کرے تو قصوروار نواز شریف، لیگی رہنما کا طنز۔ انتخابی اصلاحات پر حکومت سے مذاکرات، مولانا اور نون لیگ میں اختلافات۔ مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی نے پارٹی قائد کو کردار ادا کرنے کا مشورہ دے دیا۔ فضل الرحمان کا مسلم لیگ نون کی جواب دہی کے لیے آئندہ ہفتے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں رابطے بڑھنے لگے۔ مریم اورنگزیب سکھر پہنچ گئیں۔ سینٹرل جیل میں قید جیال رہنما خورشید شاہ سے ملاقات۔ سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کا ایف آئی اے پر جھوٹ بولنے کا الزام۔ شوگر ملز والد سے وراثت میں ملی جو بچوں کی نام کر دی۔ نیب کی تحقیقات میں بھی کرپشن کا کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ شہباز شریف کا منی لانڈرنگ کیس میں بیان۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 9 اکتوبر تک توسیع۔ پارٹی کارکنان کی عدالت داخلے کی کوشش، پولیس کے ساتھ تلخ کلامی۔ عمران خان کو شہباز شریف سے ذاتی بغض اور حسد۔ ایف آئی اے اور نیب سے عدالتوں میں جھوٹ بلوا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا الزام۔ عطا طارق نے کہا شہزاد اکبر کے خود احتساب کے دن آنے والے ہیں۔ مشیر احتساب منظر عام سے غائب۔ پنجاب ترقی کی راہ پر گامزن، تبدیلی کا سفر اب رکنے والا نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے گا۔ عثمان بزدار سے اراکین قومی اسمبلی کی ملاقاتیں۔ سیاسی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عمران خان نے پاکستان کو ترقی پذیر سے زوال پذیر کر دیا۔ پی ٹی آئی نے غربت، بے روزگاری، لاقانونیت کا سونامی برپا کیا۔
رانا ثناءاللہ کا حکومت پر کنٹونمنٹ بورڈز الیکشن میں دھاندلی کا الزام، منشیات کیس میں لیگی رہنما رانا ثناءاللہ اور 5 ساتھیوں پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ LNG کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی ضمانت کا فیصلہ چیلنج، نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ نادرا میں مبینہ کرپشن، بھارتی اور افغان شہریوں کے پاس پاکستانی شناختی کارڈز کا انکشاف، سینیٹر فیصل سبزواری نے قائمہ کمیٹی داخلہ کی رپورٹ سینٹ میں پیش کر دی۔ خیبر پختونخوا میں ایک اور کرپشن سکینڈل سامنے آ گیا۔ 2017-18 میں 41 کروڑ 52 لاکھ روپے کی بے ضابطگیاں، ثواب ڈی گرانٹ میں 30 کروڑ کے اخراجات مشکوک قرار، پرویز خٹک نے 63% ادائیگی ضلع نوشہرہ میں کی، آڈٹ رپورٹ جاری۔ مہنگے داموں سکولز ڈیسک کی خریداری، محکمہ تعلیم سندھ کا آرڈر منسوخ کرنے کا فیصلہ۔ حلیم عادل شیخ نے فرنیچر خریداری میں 3 ارب سے زائد کی کرپشن کا انکشاف کیا تھا، اس رقم سے 3 گنا زیادہ فرنیچر خریدا جا سکتا ہے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کی نیو نیوز سے گفتگو۔ مہنگائی کا جنگ بے قابو، آٹا، چینی، دال، گھی، سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں بے حد اضافہ، شہری پریشان، کہتے ہیں حکومتی سبسڈی کے اعلان کے باوجود اشیاء خرونوش کی قیمتوں میں کمی نہ ہو سکی۔ اسلام آباد میں پاکستان میڈیکل کمیشن کے سامنے طلباء کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری، انٹری ٹیسٹ دوبارہ آن لائن کی بجائے فزیکل امتحان لیا جائے، طلباء کا مطالبات منظور نہ ہوئے تو شاہراہ دستور بند کرنے کا اعلان۔ کوئٹہ میں بھی میڈیکل طلباء کا دھرنا، 75% طلباء کی ضمانت پر رہائی کافی نہیں، مقدمہ ختم کیا جائے، مظاہرین کا مطالبہ۔ کراچی میں کورونا ویکسین نہ لگوانے والے پر مقدمات نہ بنائیں، کارروائی شادی ہالز، ہوٹلز تک محدود رکھی جائیں، اعلیٰ پولیس آفیسرز کے اہلکاروں کو ہدایت۔ ملک میں کورونا سے مزید 42 اموات، 2060 نئے کیسز رپورٹ۔ سابق چیئرمین اوگرا کی غیر قانونی تقرری کا کیس، راجہ پرویز اشرف کی بریت کی درخواست مسترد، احتساب عدالت اسلام آباد نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا، سابق وزیر اعظم سمیت تمام ملزمان کے خلاف ٹرائل جاری رکھنے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے ملک میں صدارتی نظام کی نفاذ سے متعلق کیس کے لیے نیا بینچ تشکیل دے دیا، جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 27 ستمبر کو سماعت کرے گا، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر بینچ میں شامل۔ چاہتے ہیں مارچ سے پہلے بلدیاتی انتخابات ہو جائیں، وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ کا کہنا ہے جہاں بارشی پانی جمع ہوا وہاں گرین لائن منصوبے کا کام چل رہا ہے، وزیر اعظم نے وعدے 1100 ارب روپے کے کیے مگر عمل نہیں کیا، صوبائی وزیر کا چیف جسٹس کے ریمارکس پر تبصرہ کرنے سے گریز، حلیم عادل شیخ اور دعا بھٹو کو شادی کی مبارکباد۔ FIA سائبر کرائم کی کارروائی، اداکارہ نادیہ خان سے آن لائن فراڈ کرنے والا ملزم گرفتار، FIA کے مطابق نادیہ خان نے IT پروفیشنل ملزم سے اپنا ہیک YouTube اکاؤنٹ ریکور کرایا، ملزم حماد نے اکاؤنٹ سیٹنگز میں اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات ڈال دیں۔ عالمی برادری جان چکی ترقی یافتہ اور مستحکم افغانستان خطے اور دنیا کے حق میں بہتر ہے، متعدد ممالک کی جانب سے دباؤ ڈالنے سے کام نہیں چلے گا، افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے کہا ہے طالبان گزشتہ 20 سال میں دنیا کے لیے خطرہ نہیں بنے، اب ان پر دباؤ ڈالنا مناسب نہیں۔